اچھا، میں نے آپ سے یہ عالمی مدد کے ٹاپک پہ بات کرنی تھی۔ یہ اہل تشیعوں کا بہت ایک بنیادی عقیدہ ہے، اور یہ ان کے اسلام میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ شامل ہے۔ تو ہم، ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ان کے جو ہے وہ بہت زیادہ، اب میں ہوں ایک شیعہ، الحمدللہ میں امام علی علیہ السلام کا ایک بہت بڑا شیعہ ہوں، اور اہل بیت کا بہت بڑا شیعہ ہوں۔ میں 14 معصومین کو مانتا ہوں، اور بے شک 14 معصومین کو جو ہے وہ معصوم بھی مانتا ہوں۔ تو میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو ہمارے قرآن میں جو ہے وہ اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے، اس کو شرک بتایا گیا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو فرسٹ آف آل میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کچھ دلیلیں پیش کریں کہ جن صحابیوں کو آپ یا ہم مانتے ہیں، جس نے حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت سلمان محمدی، ان کو جو ان سے کوئی دلیل پیش کریں، یا تو حضرت الرضی الشریف یا حضرت جعفر صادق، انہوں نے کہا ہو کہیں کسی موقع پہ یا علی مدد، تو ان کی کوئی جی ہاں آپ ذرا دلیل مجھے پیش جی ہاں، ہمارے حدیث میں موجود ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام سے ان سے ان سے اپنی حاجت مانگو۔ مثلا یہ کتاب کامل الزیارات لابن قولوی صحیح ترین شیعہ کتب میں سے کتاب ہے۔ یہاں پہ زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں صفحہ نمبر ٹھیک ہے 79 میں یہاں پر ہے، یہاں پہ جب جاؤ فکن لی ولی اللہ سکنا و شفیعا وکن لی بی رحیما وکن لی منجحا یوم القیامہ، یا ولی اللہ تو میرا آرامش کا خاطر بن، تو میرا شفیع بن، تو مجھ پہ رحم کر، جی اور تو میری پناہ بن یوم قیامہ میں۔ اور پھر اسی اس میں ہے کہ بہت سارے زیارات میں ہے، مثلا کہ وہاں پہ جب جاؤ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی حاجت مانگ۔ مثلا یہ کتاب ہے کتاب المزار الکبیر، یہ جی الشیخ ٹھیک ابو ہے عبداللہ محمد بن جعفر المشہدی، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی، بلکہ امام امیر المؤمنین علیہ السلام کی زیارت ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کی زیارت میں ہے اشہد انک تسمع کلامی وتشہد مقامی کن لی الی اللہ شفیعا ومن النار مجیرا ومن علی الدہر ظہیرا، علی الدہر جی ٹھیک ظہیرا۔ ہے۔ اچھا میرا اللہ علی اللہ کے صاحب، سامنے یہ شفاعت کر اور مجھے آتش جہنم سے بچا دے، اور پورے روزگار پہ تو میرا ناصر رہے، زندگی میں تو میرا ناصر رہے نا، یہ ہے نا نصرت کا طلب کرنا۔ اور وہ انجح، اور پھر فرمایا وہ انجح طلبتی فی الدنیا والآخرہ، اور میری حاجت دنیا اور آخرت میں تو عطا کر، تو عطا کر۔ اب آپ کہہ رہے ہیں شرک ہے، تو ایک آیت ذکر کرو شرک کا، میں اس کا جواب دوں گا۔ ایک آیت جو جی تیرے ٹھیک پاس ہے سب سے اہم ہے کہ کہہ رہا ہے شرک ہے، جی تو وہ میں بتا دے۔ جی بالکل، آپ کیا؟ میرے پاس ٹوٹل 10 صورتیں ہیں، میرے پاس نہیں، ایک میں آیت نہیں، دس ٹوٹل دس کا میں جواب ابھی نہیں دے سکتا، کیونکہ دو اور لوگ بھی منتظر ہیں نا۔ آپ کہتے ہیں شرک ہے، میں تو اس میں سے میں جو صرف سب سے اہم ہے ایک وہ ذکر کرو۔ جی جی بالکل، میں ایک آپ کو صرف بتا رہا ہوں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 189 میں، وہ اللہ ایسا ہے جس نے نہیں 188 میں آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ہی ذات کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی نقصان کا، مگر اتنا ہی کہ جتنا اللہ نے، کہ مطلب اللہ کو یہ اللہ جو ہے وہ رسول پاک کو فرما رہا ہے، تو رسول پاک کے آگے تو پھر مولا علی بھی ان کے بعد ہیں، تو یہ تو اللہ پاک رسول پاک کو فرما رہا ہے۔ اچھا، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، میں وہ جواب دیتا ہوں، سن لو تم۔ وہ سورہ مبارکہ اعراف کی جو آیت ہے وہ یہ ہے، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، یہ ہے سورہ اعراف، آیہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، الا ما شاء اللہ کو بھی پڑھو نا، کہ میں اپنے نفس کے لیے کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا، کوئی منفعت نہیں پہنچا سکتا، مگر وہ جس کو اللہ چاہے، مگر وہ کہ جس کو اللہ چاہے۔ بلی ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون۔ اب جس فقرے سے آپ نے استدلال کیا، میں صرف اسی کا جواب دوں گا، بقیہ کا میں جواب نہیں دوں گا، کہ میں اپنے نفس کے لیے نفع و ضرر نہیں رکھتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس معجزات نہیں ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مریض کو شفا نہیں دے سکتے، جس طرح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام مریض کو شفا دیتے تھے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ نہ چاہے تو وہ اپنے آپ کو بھی نہیں کر سکتے، اگر اللہ تعالیٰ کے اذن نہ ہونا تو اپنے نفس کو بھی، اب دوسروں کو بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن اگر اللہ کی اذن ہو، اللہ کی توفیق ہو، اللہ کی عطا ہو، اللہ نے یہ مرتبہ ان کو دیا تو وہ کر سکتے ہیں۔ جیسے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اشارہ کرتے تھے مردہ، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے اذن سے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے مشیت کے بغیر، اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کے توفیق کے بغیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ اپنے آپ کو ضرر پہنچا سکتے ہیں، نہ کسی دوسرے آدمی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، بات صحیح ہے، لیکن اللہ کے اذن کے ساتھ بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور وہ کر لیتے ہیں، اور اس میں شرک ہے ہی نہیں۔